یہاں جو اولو الارحام کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دینی رشتوں پر جو رشتہ دار ہیں، ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، ان کو مقدم کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں تو دین کی محبت میں لوگ باہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس محبت میں وہ اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کی بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھولنا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار دوسرے رشتوں سے زیادہ حقدار ہیں، وہ آپ کے زیادہ قریبی ہیں، اوبویسلی وراثت کی بھی وہی حقدار ہیں۔ تو ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ ہر حقدار کو ہم نے حق ادا کرنا ہے۔ ہم نے جو آیت نمبر 66 پڑھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ یہ جو بِإِذْنِ اللہ ہے، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کے اذن سے ہوتی ہے۔ مومنوں کو جو بھی کامیابی ملتی ہے، جو بھی ترقی ملتی ہے، سب اللہ ہی کے اذن سے ہے۔ اور آیت نمبر 67 میں جو بات ہوئی کہ کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، تریدون عرض الدنیا، اور پوری آیت کی وضاحت تو میں کر چکی ہوں الحمدللہ۔ دنیا کی محبت کو انسان کی سب سے بڑی کمزوری کہا گیا ہے، اور یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ انسان اللہ کے حقوق کو پامال کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اور پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان۔ اس دنیا کی محبت میں انسان کیوں گرفتار ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ خواہش نفس۔ اور آپ دیکھیے کہ وقتی ہے، عارضی ہے بے شک، لیکن سامنے نظر آ رہی ہے، اٹریکشن ہے اس میں۔ فوری طور پر جو ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، obviously وہ زیادہ ویلیوڈ ہو جاتی ہے جو نظر نہیں آ رہی، یعنی آخرت۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم الحمدللہ اللہ ہی کی توفیق سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں۔ جو بھی دین کی چھوٹی موٹی خدمت میں اور آپ کر رہے ہیں، ہم سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا ہے۔ آج آپ دیکھیں تو کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھ کر بھی برائی سے دور نہیں ہو رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، خوب درس سن رہے ہیں، خوب درس دے رہے ہیں، چینجز نہیں آتی۔ صرف سننے والوں کو میں اس میں شامل نہیں کروں گی، درس دینے والوں کو بھی میں اس میں شامل کروں گی۔ اگر کسی میں عمل کی کمزوری ہے تو وجہ یہ دنیا کی محبت، یہ سب کچھ دنیا کی طرف ہونے کی علامت ہے۔ آج اگر میں قرآن پڑھا رہی ہوں لیکن میں عمل نہیں کر رہی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے میری نیت شہرت پانا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور فائدہ ہوگا کیا؟ پھر انجام تو برا ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دین صرف تبلیغ کی چیز بن گئی ہے نا، صرف سپیچز سنتے رہیں، تقریریں سنتے رہیں، دروس سنتے رہیں یا دیتے رہیں اور عمل میں کچھ بھی نہ ہو، بہت خطرناک چیز ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ دنیا کا سامان۔ اور یہ ظاہری دینداری بھی جو انسان اپناتا ہے نا، اس کے پیچھے بھی اس کی چاہت دنیا ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ دین کے ساتھ نیم فیم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو خود کی زندگی کو نہ بدلنا یا شہرت کے لیے دین سیکھنا یا سکھانا، توجہ پانے کے لیے دین سیکھنا یا سکھانا، قرآن پڑھنے پر فوکس نہ کرنا، بس اپنے آپ کو ان لوگوں میں صرف شامل کر لینا، اس سے ہماری آخرت اچھی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ تجوید سیکھ رہے ہیں، بہت مخارج پر، صفات پر فوکس ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فوکس قرآن کے معنوں پر ہونا چاہیے۔
اس سے زیادہ فوکس اس کے عمل پر ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ تجوید سے قرآن پڑھنا بھی بہت ہی ضروری ہے, بہت ہی اہم ہے, لیکن اگر کوئی تجوید سے قرآن نہیں پڑھ پا رہا, اس کے مخارج اتنے کلیئر نہیں ہیں باوجود اس کے کہ وہ بہت کوشش کر رہا ہے, لیکن اس کا عمل سٹرونگ ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ جو ہم دنیا کی محبت میں بار بار پھنس جاتے ہیں, اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, تو دنیا میں آپ اور میں ایسے رہیں جیسے ہم مسافر ہیں. حالات آج کل بہت مشکل ہیں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, ہر گھر میں آپ دیکھیں تو بس دنیا ہی کی چاہتوں کی وجہ سے بدامنی ہو گئی ہے. لڑائی جھگڑے, بیوی شوہر سے شکایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, شوہر بیوی سے شکایتیں کرتا نظر آ رہا ہے, بچے والدین سے اور والدین بچوں سے, یا پھر رشتہ دار آپس میں, یا پھر باس اپنے امپلائی سے, یا پھر امپلائی اپنے باس سے. ہر طرف بس شکایتی رویہ ہے, اور اس کے پیچھے بھی وجہ کیا ہے؟ دنیا چاہیے. آپ اور میں حالانکہ بہت کچھ دنیا پائے ہوئے ہیں, الحمدللہ دیکھا جائے تو بہت ساری دنیا ہمارے پاس ہے, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیں کم نظر آتا ہے, اور جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. ہمارے دماغ میں وہ چیز زیادہ پھنس جاتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, اور وہ چیز ہمیں بار بار اریٹیٹ کرتی رہتی ہے کہ یہ تمہارے پاس نہیں ہے, یہ تمہارے پاس نہیں ہے, حالانکہ جو ہمارے پاس ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے اس سے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ جو چاہتے ہیں نا دنیا کو لے کر, یہ تو ختم ہی نہیں ہوں گی. ہم نے اپنے اللہ کے لیے خالص ہونا ہے, اور دنیا کو بس اتنی ہی امپورٹنس دینی ہے جتنی کہ ضروری ہے, اور اس کے بعد فوکس آپ کو آخرت پر ہونا ہے. کیونکہ یہاں اس آیت میں اس چیز کو وجہ بتایا گیا, حالانکہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس وقت صحابہ کرام جو مشورہ دے رہے تھے ان سے کہ کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو؟ حالانکہ یہ تو کتنے مخلص لوگ تھے, ان کو بھی اللہ کی طرف سے یہ ڈانٹ پڑی. تو ہمارے معاملات پھر کیا ہے؟ ہم تو ہر معاملے میں بس دنیا میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے لیے تو پہلے دنیا ہے, پھر بعد میں آخرت ہے. اپنے فوکس کو بڑھانا ہے آخرت کے لیے, اپنی دعاؤں کو بھی آخرت کے لیے زیادہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ جو آیت نمبر 72 ہم نے پڑھی, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, اگر وہ مدد مانگے تم سے دین کے معاملے میں تو تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کو مومن کا سپورٹ کرنا چاہیے, اور بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور فرما دے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کرتے ہیں سپورٹ ایک دوسرے کا. اچھا, ویسے ہم کچھ سپورٹ رسپانسبلٹی بیسڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ہم پر وہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے اپنے فلاں رشتہ دار کی مدد کرنا, کچھ ذمہ داریوں کی شکل میں بھی سپورٹ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس سپورٹ کو کتنا دل سے کرتے ہیں, اور کتنا زیادہ ہم اس کے لیے خواہش مند رہتے ہیں کہ مجھے کوئی موقع ملے اپنے کسی مسلمان کے سپورٹ کا, اس کے لیے کتنے خواہش مند ہوتے ہیں. آپ یقین مانیں صرف اس سپورٹ کی ہم نیت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو وہ مدد اس پرٹیکولر مسلمان کو پہنچانی ہوتی ہے, لیکن صرف میری اور آپ کی نیت کی وجہ سے سبب اللہ ہمیں بنا دیتا ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن سبب اللہ ہمیں بنا دیتا ہے. اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اللہ ہمیں سبب کب بنائے گا, اللہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کی مدد کب کرے گا؟ جب ہم نیت کریں گے, جب ہم یہ سوچیں گے کہ ایک مسلمان کی مدد کرنا مجھ پر واجب ہے کیونکہ وہ کلمہ گو ہے. آج مسلمان کو کاٹنے کے لیے کافی ہے.
ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے. آپ دیکھیے کہ اس مہنگائی نے ایسی بے حسی پیدا کر دی ہے کہ کسی کا مال لوٹ لو اپنا پیٹ بھر لو، کسی کو مار کے اپنے گھر میں چولہا جلا لو، کوئی بھی غلط کام کر لو، کسی کو دھوکہ دے دو، اپنے گھر میں چولہا جلا لو. کیا کریں، مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت بگاڑ کی طرف ہو گئے، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تفعلوہ، اگر تم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرو گے تکن فتنۃ، فتنہ ہوگا فی الارض، زمین میں، وفساد کبیر، بہت بڑا بڑا فساد ہوگا. تمہارا سپورٹ اس زمین میں امن رکھے گا، تمہارا سپورٹ اس زمین کو فتنے سے بچائے گا. آپس میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے رہو اور دل سے کرو. انشاءاللہ اس سے جو ہے ہمارے گھروں میں بھی امن رہتا ہے، ہمارے شہروں میں بھی انشاءاللہ امن رہے گا اور ہمارے ملک میں بھی امن رہے گا. یہ جو سپورٹ ہے اس وقت اپنے ملک کے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کو بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیں، جتنی میں اور آپ اپنے ملک کے لیے دعا کر سکیں، کیونکہ ہمارا ملک بہت مشکل سچویشن سے گزر رہا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے الحمدللہ، 95% مسلمان ہیں یہاں پر. کیسی سرزمین ہے یہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر یہ ملک دے رکھا ہے. یہاں صرف اور صرف آپ کو اسلامی ماحول ہی نظر آئے گا. اسلام کا بول بالا جتنا پاکستان میں آپ کو نظر آتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے، کسی اور خطے میں نہیں ہے. سب سے زیادہ ایمان اگر آپ کو کہیں ملے گا دنیا میں تو وہ پاکستان ہے الحمدللہ. بے شک یہاں پر بھی بہت برائیاں عام ہو گئی ہیں، لیکن میں دنیا کے مقابلے کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ پاکستان میں ایمان زیادہ ہے. آپ کو ہر گلی میں 2-2 3-3 تو مسجدیں مل جاتی ہیں. کہاں ملے گا ایسا ملک الحمدللہ. جب ہم باہر جاتے ہیں نا کسی نان مسلم کنٹری میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس یہ پاکستان. خوب رچ کے دعائیں کریں پاکستان کے لیے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے. یہ ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، کوئی اگر مشکل میں ہے، آپ کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے اس کا مالی طور پر، تو آپ دعا تو کر سکتے ہیں اس کے لیے، اور دل سے دعا کریں. انشاءاللہ دعائیں جب اسٹرانگ ہوں گی اللہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے گا انشاءاللہ. اور صرف پریشانیاں پھیلانے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ اگر پریشان ہیں تو اپنے آپ سے یہ کہنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن جب ہم ان پریشانیوں کو روتے رہتے ہیں تو ہم خود بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں. ہم خود بھی ناشکرے ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ناشکرا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی پازیٹیو سوچ پھر لوگوں کے دل میں نہیں آ رہی ہوتی ہماری ان غلط باتوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم ان کا شکر ادا کریں. اس پر نظر رکھیں جو ہمارے پاس ہے، اس پر نظر نہ رکھیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. ایکچولی انسانی دماغ ایسا ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس کو بار بار ریکال کرتا رہتا ہے. یعنی انسانی دماغ اس چیز کو زیادہ یاد کرتا ہے جو تکلیف دہ ہوتی ہے. آپ اس کو انسانی نفسیات بھی کہہ سکتے ہیں. ہم سب انسانوں کی نفسیات یہی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں ہم سب کو شکر گزار بنانے کے حوالے سے بارہا بات کی گئی ہے، بارہا تربیت کی گئی کہ ان چیزوں کو یاد رکھو جو تمہارے پاس ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دو اور اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھولو. بے شک اگر وہ دین پر نہیں بھی ہیں تو بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، تمہارے وہ وارث ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ہم ان کو دین کی طرف لے کر آئیں. تو سورۃ الانفال الحمدللہ آج ہماری مکمل ہوئی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ میں کامیابی کے اصول اور راز بتائے گئے ہیں. باہم الفت پر بات ہوئی ہے، آپسی محبتوں پر بات ہوئی ہے، اسی طرح سے انصار اور مہاجرین کی بات ہوئی ہے. پھر یہ کہ مادی اعتبار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بھی خود کو مضبوط کرو. صبر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور حب دنیا سے توجہ ہٹائی گئی ہے. یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دنیا میں اپنا دل اتنا زیادہ مت لگاؤ. پچھلی تمام صورتوں کا خلاصہ اگر ہم مختصراً کریں تو سورۃ البقرہ میں ہمیں یہ یاد دہانی کروائی گئی کہ ہم امت وسط ہیں، ہمیں ہماری ذمہ داریاں بتائی گئیں.
سورہ آل عمران میں ہم نے یہ پڑھا کہ ان ذمہ داریوں کو نبھانا کیسے ہے، یعنی صبر و ثبات کا سبق سکھایا گیا. پھر اسی طرح سے سورہ النساء میں عدل اور رحمت کی بات ہوئی. سورہ المائدہ میں وعدوں کو وفا کرنے کے حوالے سے بہت بات ہوئی. سورہ انعام میں توحید کا سبق پڑھایا گیا، شرک سے بچنے کی دعوت دی گئی. سورہ اعراف میں انبیاء کے واقعات بتا کر تربیہ کی گئی، اور اب انفال میں جنگ بدر کا ذکر کر کے ہماری تربیہ کی گئی. آگے انشاءاللہ سورہ توبہ ہے. یعنی اتنی ساری صورتوں کے بعد بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے تو پھر اس کا تو اللہ ہی مالک ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کیسے بچائے گا، پھر وہ اپنی آخرت کو کیسے بہتر بنائے گا، کیسے وہ اپنے اچھے انجام کو پہنچے گا. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں سورہ توبہ کو شروع کریں گے. سورہ توبہ جو ہے وہ انفال کا جوڑا ہے، یعنی دونوں صورتیں جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. انشاءاللہ ہم نے اس کو نیکسٹ کلاس میں شروع کرنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانی بھی کرے، اور جتنا قرآن ہم نے اب تک پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں اس کو ڈھال دے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی توفیق دے کہ وہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں اور عمل کرنے والے ہوں. اللہ ہماری نسلوں میں ایمان کو چلائے. ایک اور تلاوت ہم ان آیات کی سنیں گے، تو پوری روحانیت کے ساتھ اس تلاوت کو سننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے لیے اسباق کو اخذ کرنا ہے، کیونکہ کچھ باتیں تو تفسیر کے دوران ڈسکس ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ کو آپ کے حالات سمجھائیں گے. تلاوت سنتے ہیں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم
والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. جی پوری صورت واضح ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.